السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، عورتوں کو نماز مسجد میں جا کر کے پڑھنا افضل ہے یا عورتوں کو اپنی نماز گھر میں ہی پڑھ لینا افضل ہے؟ اس مسئلے کو لے کر آج کے دور میں فرقہ وہابیہ، غیر مقلد، نام نہاد اہل حدیث بڑے جھگڑے کرتا رہتا ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کا حل اور وہابیوں کو آئینہ ہم اس کے گھر سے دکھاتے ہیں، شاید کہ دل پہ بات اتر جائے اور وہابی ہماری نہ صحیح کم سے کم اپنے مفتی اعظم کی تو مان لے، اور نہ مانے تو کم سے کم اپنے مفتی اعظم کو جاہل مطلق کہہ دیں۔ تو یہ ہے کتاب فتاوی جز اول۔ یہ کتاب کن کی ہے؟ وہابیوں کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی۔ صفحہ نمبر 17 اور 18 ہے۔ وہابیوں کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سے عورتوں کی نماز کو لے کر سوال ہوا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں بھیجنا اور وہاں جا کر کے عورتوں کا نماز پڑھنا بہتر ہے؟ تو وہابیوں کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے کیا جواب دیا، غور سے سنیں۔ جواب: اگر عورت شرعی حجاب اپنائے ہوئے ہو، اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھپائے ہوئے ہو، خوشبو وغیرہ نہ لگاتی ہو اور اظہار زینت سے بچتی ہو تو اسے مسجد میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ تو مسئلہ ہوا کہ جو عورت حجابات شرعی اپناتی ہو، اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کی حفاظت کرتی ہو، خوشبو نہ لگاتی ہو اور اظہار زینت نہ کرتی ہو، تو ایسی عورتوں کو مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں میں حرج اور نہ حرج کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب سنیے وہابیوں کا مفتی اعظم آگے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے تاہم گھر میں نماز ادا کرنا ہی ان کے لیے افضل ہے۔ ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مسجد نہیں بلکہ گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مذکور ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب میں وہابیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہابیوں کم از کم اپنے مفتی اعظم کی بات کو مان کر افضل طریقے پر اپنی ماں اور بہنوں کو نماز پڑھنے کہو، اور افضل طریقہ کیا ہے کہ عورت اپنی نماز اپنے گھر ہی میں پڑھے۔ ہو سکتا ہے تم وہابی یہ کہہ کر کے بھاگ جاؤ کہ ہم اپنے اس مولوی کے مقلد نہیں ہیں، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، تو تمہارے مولوی نے حدیث سے بات کی ہے۔ اب یا تو تم اس حدیث کے منکر ہو جاؤ یا اپنے اس مولوی کو حدیث و قرآن نہ سمجھنے والا جاہل مطلق گردان دو اور کہہ دو کہ یہ کوئی مفتی نہیں تھا، بات ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی وہابیوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔